کہہ تو صحیح انہیں مسلمانوں تک پہنچے ہو کہنا اسی کلے نہیں چلو ساری آواز تو کوئی بلند کرنے والا ہے سارے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کی قسم نہیں ہے ورنہ یہودیاں دی اتنی ضرورت نہ ہوندی کہ وہ سارے دودھ پیتے بن جانا کرتے حضور نے فرمایا طرف لیکن یوم الخندق کے افضل من عبادت الثقلین انہیں ساری عبادتاں نماز روزہ حج زکات ساری عبادتاں فرمایا علی نے جڑی ضرب لائی یہ ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے تے جڑی اس بچے نے این کر کے دودھ پیتے بچے نے ایک فیڈر پکڑیا تے ایک پتھر پکڑیا ہوا اے آج دی ساری عبادتاں نالوں پتھر افضل ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں بکاؤ میڈیا اور بکاؤ سیاستدان اور بکاؤ بیوروکریسی اور وہ سارے مل کر اگر چوروں کے اور جناب ڈاکوؤں کے استقبال میں مصروف ہوں تو سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں سلام ہے ان حضور کے غلاموں پر جو یہ نہیں دیکھتے بھائی حالات کیسے ہیں اور ملکی حالات کیسے ہیں اور لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور جناب ہمیں کیا کرنا چاہیے بلکہ وہ کہتے ہیں حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا آج بحیثیت پاکستانی جو حال زار ملک و ملت کی ہے اور بحیثیت ملت جو حالت زار امت کی ہے آج کا دن یہ ہمیں وقت ضائع کیے بنا پوری دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ یہ پاکستان ایٹمی ملک ہے اور اس کے اندر بسنے والے تمام غلامان مصطفیٰ ہیں جن کے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا اور پاکستان کے بناتے وقت یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا اہلیان نور پور سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بات چند منٹوں کی یا چند 10 20 25 منٹ کی کرنی ہے لیکن آپ نے بات بڑی جاگ کے سننی ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر دوں پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی پاکستان کو بناتے وقت اور یہ یاد کیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان لیکن آج 76 سال گزرنے کے باوجود وطن عزیز پاکستان کے اندر وہی ڈاکو راج وہی بتہ خوری وہی اقربا پروری وہی عیاش پرستوں کا ایک ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور اپنی اپنی باریاں لگا کر کوئی پکھنڈ بنا کر جیلوں میں چلا جاتا ہے اور کوئی جناب ڈرامے لگا کر باہر کے ملکوں میں لندن میں اپنی عیاشیاں اپنے سمر ڈے اور جناب ہالیڈیز مناتا ہے اور وقت پورا ہونے پر قوم کے مسیحا بن کر یہ پاکستان کے ایئرپورٹوں پر آتے ہیں اور یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم ملک و ملت کے لیے آ رہے ہیں ہم قوم کے لیے آ رہے ہیں میں نے کہا بے وقوف اور قوم کو بھی کوئی حال نہیں اور قوم میرے سادہ لوگ قوم میری باسیوں پاکستان کے باسیوں ذرا خیال کرو جو اپنی ماں کے جنازے پر نہیں آیا وہ تمہارے اور میرے لیے آ رہا ہے جنہوں نے ان کو جناب ٹی سی ایس اور کوریہ کرا دیا وہ آج پاکستان کے دل مینار پاکستان کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں سے آغاز کروں اور کہاں سے اختتام کروں میں نے کہا قبلہ قرض اتارو ملک سواروں سے آغاز کرو قرض اتارو اور ملک سواروں سے آغاز کرو اور اختتام 50 روپے کے اسٹامپ تک کرو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے اس ملک کو اس وطن کو اس قوم کو اس ملت کو کس طرح لوٹ کر کھایا ہے تم نے اس ملت کا شرادہ کس طرح بکھیرا ہے ہم تم کو بتاتے ہیں کہ احمد قاسمی کو جناب امریکہ کے حوالے کس نے کیا ہے ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب کارگل پر اپنے شہیدوں اور غازیوں کا سودا کس نے کیا ہے یہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ قوم کو جناب قرض اتارو اور ملک سواروں پر قوم کا پیسہ لوٹ کر لندن اور سرے محل کے اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں اور یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اغیار کی گود میں بیٹھ کر تختہ دار پر عاشق رسول ممتاز قادری کو کس نے تک لٹکایا ہے یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ 7B اور 7C کس نے قادیانیوں کے کہنے پر اور برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے جناب قانون کے اوپر ڈاکہ
डालता ہے. یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کی مسجدوں سے, خانقاہوں سے اور جناب دینی مدارس سے مسجدوں کے سپیکر کس نے اتارے ہیں. یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ درود و سلام کے نذرانے پڑھنے پر یہ FIRs اور یہ W11 کے قانون کس نے لگائے ہیں. یہ علماء کو ہتھکڑیاں کس نے لگائی ہیں. یہ مشائخ کی پگڑیاں کس نے نوچی ہیں. آج قوم کا بھیڑیا, آج اپنے جناب دانت گرنے کے باوجود وہ جناب گرگ جس کی عمر بھی پوری ہو چکی ہے, لیکن بھیڑیے کو آج نئے شکار کے لیے یہ سجا کر پلیٹ میں لا کر رکھ دیا جا رہا ہے. یہ قوم کا مسیحا ہے اور نعرہ لگا ہے کہ امید سے یقین تک. میں نے کہا نہیں, یہ نعرہ یہ نہیں, اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے پلیز سے لعین تک. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اور پاکستان کے اندر لانچ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کا راستہ روکے. تو میں نے کہا مرحبا قبلہ, اگر آئے ہیں سیاست کرنے کے لیے تو آؤ ذرا پاکستان کے گلی کوچوں میں نکلو. یہاں امیر المجاہدین, قائد ملت اسلامیہ, قائد عظیمت پاکستان کے ہر گلی کوچے میں لبیک کا سفر کر گئے ہیں اور گندے اور بے موسمی کیڑے جو صرف مفاد پرستی کے نام پر باہر نکلتے ہیں ان کا خاتمہ ہو چکا ہے. قوم کو اب پتہ لگ چکا ہے کہ ہم نے ان کے رنگین نعروں کے نیچے نہیں آنا. ہم نے اب پاکستان میں ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا. ہاں اب نہ, اور صرف یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ تمہارے سروے بھی کہہ رہے ہیں, یہ تمہاری میڈیا رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ کوئی بلہ آیا, نہ کوئی شیر آیا, نہ کوئی تیر آیا, یہاں محمد عربی کا دین آیا اور انشاءاللہ آ رہا ہے. رہی بات سیاست کی تو میدان کھلا پڑا ہے. آؤ, اگر تم یہ سوچ کر آئے ہو کہ میں پھر سے جناب ختم نبوت کے قانون پر جناب وہ لگاؤں گا, نقب زنی کروں گا اور پھر سے جناب میں دینداروں کو جکڑنے کی کوشش کروں گا اور میں تخت لاہور کو جناب اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا, تو ذرا ایک نظر اڈیالہ میں بھی ڈال لینا. اس کو غلط فہمی یہ تھی کہ جناب ہم نے نواز شریف کو نکرے لگایا ہے. اس کی غلط فہمی یہ دور ہونی چاہیے کہ نواز شریف کا پھٹا جناب کھینچنے والے اور پھٹی پونجنے والے وہ بھی لبیک والے تھے, اور جو رہتی کسر ہے قوم کی انشاءاللہ وہ بھی قوم کی آنکھوں کے سامنے تحریک لبیک والے لائیں گے. اور تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اور وہ جناب جو کہتا تھا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے, یہ تحریک لبیک والے چھوٹا سا طبقہ ہے. آج چھوٹا سا طبقہ پاکستان کے ہر کوچے, ہر گلی, ہر نگر, ہر تحصیل, ہر شہر, ہر ڈویژن, ہر گاؤں میں موجود ہے اور جناب ان کو جگہ نہیں مل رہی. اگر ہاں ہم مصروف تھے جب تم 50 روپے کے اسٹمپ پر ملک کا سودا کر کے, قوم کا سودا کر کے لندن بھاگ رہے تھے, ہم مصروف تھے عمران خان کے ساتھ, ہمارا مسئلہ لگا ہوا تھا ناموس رسالت پر, اسی آڈا لایا ایسی اور سامنے ڈٹ کے کھڑے ویسا کہ جناب اسی حضور دے نام تے گردن رکھے ہوئی ہیں, تینوں جان نہیں دیں گے پٹھان تو ادھر رکھ لو, تینوں پتہ لگے محمد عربی دے غلاماں نال پنگا کیویں لگدا, اسی انہی تے پھٹی پونج دتی تے ذرا خیال نال ہن اے شیخ یہ مکتب نہیں میخانہ ہے. بس یہ میری تمہید سی آج دی کہ قوم جناب جن نے لایا گلی میں میرا چلی آ جی آ رہا, میں کہا وہ جیل چو آ رہا, وہ فلسطین آزاد کر کے آ رہا, وہ قوم واسطے آ رہا, باہر حلوے مانڈے پیزے تے جناب برگر تے KFC تے میکڈونلڈ اڑا اڑا کے رتا لانچ ہوا ہو کے آ گیا. میں کہا انج نہیں پتر, جے تو آ جاندا کوٹ لاکھ پر جیل چو تاسی بھی کہندے قوم دا لیڈر آ رہا, جڑا 50 روپے دے اسٹام تے نسیا سی اونوں لیڈر کیویں آکھیا تا بھگوڑا آ رہا, پتہ کہ قوم دا بن کی گیا. ایک غلط فہمیاں دور ہو گیا نا, سارا قوم دے مسائل اربن پہ لا کے اے جناب کہنے جی یہ جو ہے نا تحریک لبیک والے بڑے سخت ہیں. میں نے کہا تحریک لبیک والے سخت نہیں ہیں, تحریک لبیک والے حق پر ہیں. آج تک کوئی بتائے کہ تحریک لبیک والوں نے کسی کی ٹرانسپورٹ ایک دن کے لیے کیا ایک منٹ کے لیے بھی قابو کی ہو, لیکن ملک کے جناب تمام ڈی-سیز, تمام شہروں کے ایسیز اور تمام جناب ان کے گماشتے جو پالے ہوئے پچھلے 30 سال پر وہ ساری ٹرانسپورٹ اکٹھی کر کے دے کے جا رہے ہیں. جی لائیں اور جناب ارسطو جو کھوتا قسم کا ارسطو ہے جس کو جناب اب لندن سے پالش کر کے دوبارہ لایا جا رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے جائیں. میں نے کہا اس کو دھوکے کے
میں رکھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ملک کے تمام وسائل ایک دن سارے جمع کر کے کہو کہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے. قوم تمہارے ساتھ نہیں کھڑی, قوم اب حضور کے دین کے ساتھ کھڑی ہے. ہاں, وہ والا یقین نہیں جو لندن میں جا کر بس کر جاتا ہے, اور وہ یقین بھی نہیں جو کوٹ لکھپت کی جناب جیل میں جا کر بس کر جاتا ہے. ہاں, وہ یقین بھی نہیں کہ جو صرف پکوڑوں اور پٹھوروں اور نہاری پر چلتا ہے. ہمارا یقین وہ ہے جو سامنے گولیاں دیکھ کر بھی ختم نہیں ہوتا, وہ غیر متزلزل نہیں ہوتا, بلکہ کہتا ہے ستمگر ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. ہاں, یہ ہے حضور کے دین جناب غلاموں کی شان. اور حضور کا دین آئے گا اور میرا مالک, میرا رب, میرا اللہ انشاءاللہ اپنی تدبیروں سے لائے گا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جب کہتے تھے تمام ایک پیج پر ہے, وہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں, یاد ہے نا, ایسا بہت بڑی جلدی جلدی قوم 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کرے گی, اس کو لائے ہیں جناب, اور جناب یہ کرے وہ کرے, ایک پیج پر ہے. ایک پیج دے اتنے ٹکڑے کتنے لب دے ہی نہیں کتنے کتنے. ہاں جی, اور اب بھی سنا ہے ایک پیج پر ہے. تو میں نے کہا آپ کو آپ کا پیج مبارک ہو. ہم اپنی قوم کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, ہم اپنی ملت کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, اور ہم ابھی نندن اور جناب مودی کے یار کے ساتھ ایک پیج پر نہیں جا سکتے, اور ہم قوم کے بھگوڑوں کے ساتھ ایک پیج پر نہیں جا سکتے. اور ہماری تاریخ گواہ ہے, یہ تو لائے ہوئے لوگ ہیں اور یہ تو مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ میں جو ماحول پاکستان میں دیکھ رہا ہوں, اب پاکستان میں مسلط شدہ اور جناب امپورٹڈ شدہ اور جناب لندن کے بھگوڑے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے گدے نہیں آئیں گے. انشاءاللہ محمد عربی کے غلام آئیں گے. بس اتنی سی بات ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, حضور کے دین نال کھڑے ہو جاؤ یار. ہاں, اے دیکھو میں بڑی ذمہ داری نال اس منبر تے کھڑے ہو کے کہہ رہا, اے علماء بھی بیٹھے ہیں, اے مشائخ بھی بیٹھے ہیں, اے سادات بھی بیٹھے ہیں, اے جناب سماجی اور سیاسی شخصیات بھی بیٹھے ہیں, اے مفتیان کرام بھی بیٹھے ہیں, اے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, ادھر جناب ساڑے اے جناب سارے ذمہ داران بھی بیٹھے ہیں, اے سارے بیٹھے ہیں. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا کہ ایک بندہ بھی ایسا کوئی نہیں جڑا یہ ثابت کر سکے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت اورنگزیب عالمگیر تک مسلمانوں کی حکومت کسی ایک شخص نے بھوک دی وجہ نال خودکشی کی دی ہو. ایک بھی ایپ ذمہ داری نہ کر کسی ایک بندے نے بھوک دی وجہ نال جناب خودکشی کی دی ہوئے. اور کہنے نہیں مولوی سیاست کرن گے مسجد وچ. میں کہا جھلیا جدوں تک مسجد وچ سیاست سی نا ادو تو بچے بھوکنا گھر روندے سن تے اسلام فاروق اعظم دی کنڈ تے اناج لگوا کے نا جناب راشن لگوا کے انہاں دے بوئے تے پہنچوا رہے سی. تے جدوں سیاست گئی وڈیرے دے بوئے تے نہ تہاڈی نالی بنی, نہ تہاڈے دروازے بنے, نہ تہاڈیاں سولنگاں لگیاں, نہ تہاڈے روڈ بنے, نہ تہاڈے جناب کپڑا آیا, نہ روٹی آئی, نہ مکان آیا, نہ کھمبے لگے, نہ کوئی آیا, بلکہ جو کچھ ہے سی وہ بھی کھول لیا واپس. تے یار پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. بس اتنی گل ہے کہ حضور دے دین والا جاؤ. ہاں, اور دین والا جاؤ. دین کیڑا اج 36 گڑیاں اگے تے 36 پیچھے, اور جناب ہٹو بچو کون آ رہا جی مرضی تھلے کٹا رہا, اے جی پتہ ہی نہیں جناب ہے فلاں آ رہا فلاں آ رہا, اے جناب ہے فلاں صاحب آ رہے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں. میں کہا 36 گڑیاں اگے 36 پیچھے پروٹوکول لا کچھ نہیں بنتا. اگر کوتے تے 36 پیبند بھی لگے ہون لیکن حضور دا دین تختوں تے ہوئے تے پھر فاروق اعظم چابیاں لین واسطے بیت المقدس کی طرف چلن اور وہ کہن وہ تہاڈا امیر تہاڈے وچ ہے, وہ کہن امیر کوئی نہیں ساڈا, اسی تا مجاہد ہاں, اوندے جناب نائبین ہاں, اسی جناب بیت المقدس کے دروازے تے آ گئے, تھلے ادھروں محمد عربی دا دین آ گیا. جو کہنا نہیں اپنے امیر نو بلاؤ, اسی ویکھنا تہاڈا امیر انہوں چابیاں دے دیاں گے. اگر امیر ساڈے معیار تے پورا اتریا تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ دیتا, کیا امیر المومنین اے جناب یروشلم دے یہودی اور عیسائی یہ کہندے کہ اگر تہاڈا امیر المومنین آوے تے اسی بغیر جنگ تو چابیاں دے دیاں گے, انہوں بلاؤ. تے حضرت فاروق اعظم چل پے مدینہ پاک کو, اور بیت المال سے گیا, ایک اونٹ پکڑیا اور ایک غلام اپنا نال لیا, خادم لے کے چلے. تو فرمایا اتنے سفر تو چلنا, اتنی منزل میں چلنا, اتنی مسافت تو طے کرنی, اتنے کلومیٹر اتنے میل میں چلاں گا. جناب اتنے بواں گے تے اتنی دیر تھلے کھڑا ہوئے گا, تے اتنی دیر تو نکیل پکڑے گا تے میں اتنے بیٹھا گا. جب یہ منزل طے ہوندی گئی تے پھر اللہ تعالی رب دی شاناں تے رب دی نا جب سامنے بیت المقدس تے جناب کرے آئے نا تے جناب غلام دے اوتے چڑھن دی واری آ گئی اور فاروق اعظم دے تھلے نکیل پکڑن دی واری آ گئی. انہیں کہا امیر المومنین میں تو تہاڈا خادم ہاں, تسی اتنے سوار رہو, میں نکیل پکڑ کے چلنا. فرمایا نہیں,
یہ ہوں حضور دا دین ہے. ہاں یہ ہوں حضور دا دین ہے. تعامی میں حق پہ حقدار سفر فرمایا ہوں حضور سانو دین دے کے گئے اسی غلامہ دا اپنے ذاتی غلام دا حق بھی غصب نہیں کرنا. جڑے قوم دے اربر پہ کھا جان, قوم دے بچیاں دے جناب دودھ دے فیڈر بھی انہوں نے بچن, اور تھار دے بچے بھوک نال مر جان, اور جناب ملت دے بچے اور ملت دیا جناب بیٹیاں وہ اپنی عزتاں ویکھ کے روٹی پورے اور بل پورے کرن تے آ جان. وہ کہنا سی قوم دے رہنماواں ادھر ویکھ حضور دا دین تخت تے. فاروق اعظم فرمایا بھاویں تو غلام ہے لیکن اسی حضور دے دین نو تخت تے لے آیا, تیرا حق بھی غصب نہیں کرنا, باویں تو میرا ذاتی خادم ہے. فرمایا تو اوتے چڑھ جا تے میں نکیل پکڑ کے چلاں گا. جدوں سامنے یہودی اور عیسائی کھڑے سن انہیں کیا اے دسو جڑا اوتے آ رہا وہ تہاڈا امیر ہے, جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا وہ تہاڈا امیر ہے. تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا جو دورن نظر نہیں آ رہے قریب آئے تو تانوں دساں گے. جدوں کتاباں کھول کے یہودی عالم انہاں دے فاضل انہاں دے راہب انہاں دے پادری این کر کے جناب کھڑے انہاں دے بڑے بڑے لوگ رؤساء امراء گورنر این کتاباں کھول کے اپنی کھڑے تے جدوں قریب آئے نا تو انہوں نے کہا دسو بھائی جڑا اوتے آ رہا وہ تہاڈا جناب امیر ہے, جڑا کھڑے نکیل پکڑ کے آ رہا. تے شاعر کہندا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے, دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے. خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. کیا 36 لاکھ مربع میل دا حاکم آ رہا, 36 لاکھ مربع میل دا حاکم آ رہا, اور جس کی مرضی تو بغیر کتا بھی نہیں ہلدا, اور جناب جس کی دور حکومت ایک جناب بکری دا پیاسا بچہ بھی نہیں مریا, بلکہ نہر فرات تے کتا بھی پیاسا نہیں مریا. او جناب عمر فاروق اعظم آ رہا جس دے عدل نال دریائے نیل دا خط نال, جس دے بھیجے خط نال اور جس دے عدل دی برکت نال رکیا ہوا دریائے نیل بھی چل پیندا. او فاروق اعظم آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی دسو تہاڈا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا جنہیں نکیل پکڑی ہوئی نا اگے چل رہا وہ آ رہا. انہوں نے کہا چابیاں پکڑ لو. انہوں نے کہا تعلق کی ہویا؟ انہوں نے کہا ساڑی کتابوں میں لکھا نبی آخر الزمان حضور خاتم النبی زندہ ایک غلام آئے گا اور وہ ہوئے اس شان کا آئے گا بیت المقدس کی فتح واسطے کہ اس دا غلام ہوتے سوار ہوئے گا تے آپ نکیل پکڑی ہوئی میں داخل ہو رہے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اور آج 57 اسلامی ممالک بلکہ 57 اسلامی مردے گننا چاہو تے انہاں دے آرمی چیف نہیں گنے جاندے, انہاں دے جناب فیتے نہیں گنے جاندے, اور پھر انہاں دے صدور نہیں گنے جاندے, پھر وزیر اعظم نہیں گنے جاندے, پھر انہاں دی کیبنٹاں, پھر انہاں دے وزیر مشیر. اسی اے سوچو کہ 57 اسلامی ممالک کے اندر کوئی ایک جگہ بھی حضور دا دین تخت کے ہوندا تے غزہ دیا بیٹیاں رو کیا کہنیاں کیوں مسلمانوں یہ تمہارا بیت المقدس ہے, یہ تمہارا قبلہ اول ہے, آؤ اس کی حفاظت کے لیے. اگر حضور کا دین تخت پر ہو تو سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہو اور ایک مسافر آئے تاجر آئے آ کے آکھے کہ جناب اے جناب مسلمانوں دے تاجر اے مسلمانوں دے حاکم میں اتھوں گزریا فارس دے قلعے دے اوتے اوتھے جناب ایک مسلمانوں دی بیٹی ہے کہہ رہی سی کدھر گئے سلمان بن عبد الملک دے او ابلک کی گھوڑے کدھر گئے وہ نظر نہیں آ رہا ہے, اے دیکھو کافر میری عزت لوٹ رہے ہیں. تے جب اس نے کانے سے گل پئی تو این تلوار چک کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا لبیک لا اختی, انہوں نے کہا میری بہن میں ہونے آیا. انہوں نے 10,000 ابلک کی گھوڑے نال فارس کی زمین رون کے رکھ دیتی. انہوں نے کہا ساڑھے ہونے کوئی ساڑھی حصہ دے ہاتھ پا سکتا. آج 57 اسلامی ممالک بلکہ وہ اپنے خون نال نسل خون نال دیواروں تے رکھ رہے ہیں کہ ظالموں بچانے تے نہیں آئے دفنان ہی آ جاؤ یار. آج اے صورت حال ہوئے امت مسلمہ دی, اور جناب امریکہ اور یورپ دے اور یورپی یونین دے اور یورپی زدہ دین والے اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا نکلو نہ بھائی ہجڑو, آج اسرائیل کو پڑھاؤ کہ یار تمہارا مذہب امن کا درس نہیں دیتا, اسلام امن کا درس دیتا ہے. جب بلال کعبے کی چھت پر ہو, جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں لٹایا جائے اسلام بدل جانے کا حکم دیتا ہے. اور آج اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. آج گھر بیٹھے لتا کمی جا رہی ہیں, اے جی شاہین رکھیں غوری رکھیں, میں کہا شبرات واسطے رکھیں. کشمیر لٹ گیا تہاڈی زبان نہیں کھلی, اور غزہ دے جناب انہوں نے ہسپتالوں کے اوپر بمباری کر دیتی. اتنا بڑا جنگی جرم, اور یار کوئی بھی تمیز جنگ دی بھی کوئی تمیز ہوندی, کوئی جناب اصول ہوندے. میرے آقا نے این کر کے میدان احد این کر کے حضور نے بلند کی دیا. تلوار دکھاؤ جی, ایسے تلوار کو حضور نے اس طرح کر کے بلند کی دیا, اس طرح کر کے, اس طرح اے ہے ایس کو ڈر دین اے کہن کہ جناب قوم نو کرکٹ پیچھے لاؤ, قوم نو نواز پیچھے لاؤ, قوم نو عمران پیچھے لاؤ, قوم نو پی ڈی ایم پیچھے لاؤ, قوم نو ون سبنیاں کھیڈیاں پیچھے لاؤ, قوم نو یورپ دے پیچھے لاؤ. انہاں نو محمد عربی دے دین دی گل نہیں کرنی. اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی اور صورت گری و علم نباتات.
کہنا ہے پڑھاؤ. اے جناب سارے دانشور بیٹھ کے کہیں گے اور جی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. اور میں کہ مردودہ سائنس 20 سال تسی پڑھتے ہو, اسی حضور دا دین پڑھتے ہیں اور اسی حضور دا دین لینا چاہتے ہیں. سائنس ترقی کی تے پاکستان دا بڑا سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیل تسا پایا یا سا پایا؟ سائنس ترقی کرتے. میں کہ سائنس کی ترقی مندے ہیں, سارا کچھ سائنسدانوں بھی مندے ہیں, لیکن اس سائنسدان کو تسا جیل کیوں پایا جس کی سائنس کی ترقی اسلام دے کام آئی؟ تسی سائنس کی ترقی نو کہندے ہو کہ مسلمان بے حیا ہو جان, بے حیا بختہ ہو جان اور یورپ کی تہذیب زدہ ہو جان, کہ وہ سائنس کی ترقی نہیں. وہ تو پھر ہے کہ جناب وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے. یار ہمارے پاس 8 تلواریں تھی, کھانے کے لیے کھجوریں بھی پوری نہیں تھی, اور بندے بھی جناب 308, اور حضور نے جن کو شامل فرمایا 313 تھے, اور سامنے 1000 کھڑا ہوا تھا. سارا کچھ پیسہ جناب بے سر و سامانی کے عالم میں. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. قرآن کہتا ہے کہ جس دن تسی بے سر و سامان سی اللہ نے تہاڈی مدد کی تھی. آج جناب 2 ارب مردے مسلمان تو نہیں نا یار, مسلمان تو ہوئے جن سامنے صرف اتنی گل ہوئی, انہیں صلاح الدین ایوبی کے زمانے اور برنس اسرائیل جناب سلیبی جرنیل انہیں مسلمانوں کے حاجیوں کے قافلے تے حملہ کیتا. اور حاجی جا رہے سن حج واسطے تے جناب رات نو ٹر پیا. حاجی تو اپنے احرام بندے تے جناب اپنے بے سر و سامانی دے عالم میں جا رہے, انہاں تو ہتھیار تو ہے نہیں سن. انہیں جناب سارے حاجیوں کو کٹنا شروع کیتا. کوئی اندھیرے دا جناب پیدا چک گئے, کوئی دائیں بائیں نکل گیا, کوئی زخمی حالت وچ دائیں بائیں ہو گئے. انہیں سارے حاجی شہید کر دیتے تے نعرہ لا دسی دلونی علی محمد, بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے. تے اے صلاح الدین ایوبی تے تک گل پہنچ گئی, صلاح الدین ایوبی تک گل پہنچ گئی. اقبال کہتا کرن ہا باید تا صاحب دلے پیدا شود. کہتے ہیں اے جناب جدید تعلیم اور جناب یہ فلاں اور یہ, میں کہ اقبال کو زیادہ جدید تعلیم پڑھیا کوئی نہیں تھے. اور جناب مصور پاکستان ہے اور جناب پاکستان دا انہیں جناب تصور دیتا اور سارا کچھ ہے, اور پاکستان دا مصور ہے. اور کہنا پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب, روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب. کہنا میں جدید بھی پڑھ لیا, قدیم بھی پڑھ لیا, سارا کچھ پڑھ لیا, کوئی مزہ نہیں. اقبال پھر کیوں ہوئے گا؟ کہنا ادھر میں تینوں دساں کرن ہا باید تا صاحب دلے پیدا شبت, با یزید اندر خراسہ یا ویس اندر کرن. اور اقبال کہنا گنج آئے ہر دو عالم را کلید دیکھے ایوبیوں نگاہ با یزید. اقبال کہنا اس جہان دی نہیں دونوں جہانوں دیا چابیاں تیرے کو آ سکدیاں, خزانے دیاں. اقبال کیویں کہنا تیرے کو نگاہ با یزید برسامی والی ہونی چاہیے تے تلوار صلاح الدین ایوبی والی ہونی چاہیے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور آج اوپر سے لے کر نیچے تک یہ چھوٹے چھوٹے بورڈوں پر لکھ دیں گے صفائی نصف ایمان ہے. میں نے کہا جب قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہو تو جہاد کرنا پورا ایمان ہے. یہ کون سا دین یار صبح سے شام جناب سرکاری قسم کے انہوں نے اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں, اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا بالکل دیتا ہے اسلام امن کا درس, لیکن اسلام کا امن یہی ہے کہ حضور کے دین کا جھنڈا, حضور کے اسلام کا جھنڈا, حضور کے دین کا جھنڈا وہ بیت المقدس کے اوپر لہرا رہا ہو. اسلام امن کا درس دیتا ہے نا. جب مسلمانوں سے 96 سال کے لیے 92 سال کے لیے تقریباً 1 صدی کے لیے جب صلیبی قابض ہوئے تو کہتے ہیں جب عیسائیوں کی فوجیں جب بیت المقدس میں داخل ہوئی تو ان کے گھوڑوں کے گٹرے تک مسلمانوں کا خون تھا اور انہوں نے مسلمانوں کی عزتیں بھی پامال کر دی. اور آج صلاح الدین ایوبی جب داخل ہو رہا تھا اس نے جناب مارکا حطین میں پورے جناب کفر نو لتاڑ کے رکھ دیتا. بلکہ ایسے تو جناب دسنا نہیں نا, اینوں دسنا جناب چارلی علی بابا دے پتہ نہیں چارلی 40 علی جناب کی کہندے 40 چور علی بابا دے 40 چور قوم نو پڑھانا, قوم نو نہیں پڑھانا کہ غزوہ جناب جنگ موتا خالد بن ولید دے ہاتھ وچ 8 تلواراں کیوں ٹوٹیاں. قوم نو نہیں پڑھانا کہ این میرے آقا نے تلوار بلند کر کے کی گیا من ہاذا بحق صاحبی. فرمایا کون ہے جڑا اس تلوار دا حق ادا کرے گا؟ تے حضرت ابو دجان آ گیا ہے عرض کی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے؟ فرمایا اس دا پیڑا حق ہے جس دے ہاتھ وچ ہوے نسے نہیں, جڑا کشمیر ویلے نس جاوے تے جڑا کارگل ویلے بھی نس جاوے تے جناب ایٹمی دھماکے کرن ویلے بھی نس جاوے. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے ذرا ذرا. اتنا نہ بڑا پاکی دامہ کی ہے حکایت کو اسی سارا جاننے ہیں. اور جناب میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجان نے فرمایا اس دا حق ہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ اس دا حق ہی ہے. فرمایا جس دے ہاتھ وچ ہوے وہ میدان جنگ تو نسے نہیں. اور عرض کی یا رسول اللہ اس دا اور حق ہی ہے. فرمایا اللہ اور اس کے رسول دے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے,
انہوں نے کہا یا رسول اللہ دا اور حقی ہے دنیا دی طاقت رکھنے والے ہو اے جناب ویٹو پاور رکھنے والے ہو سنو میرے آقا مولا دس کے کہن کہ جناب جنگ دے اصول کیے اور امن دے اصول کیے اور دنیا دے اندر آج حضور دا تامین حق بحقدار سفر حضور نے کائنات دا ہر ضابطہ مکمل کر دیتا آج جناب لکھا مسلمان شہید کر کے بچے ہوتے بمباری کر کے کہنے نسی طاقت بارا اور آج کی یا رسول اللہ دا اور حقی ہے حضور نے فرمایا ہے کسی عورت اور بچے ہوتے نہ چلے کسی عورت اور بچے ہوتے نہ چلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور حقی ہے فرمایا ہے کسی مظلوم ہوتے نہ چلے حضرت جناب ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ تلوار میں دے دو جب ان تلوار پکڑی نا یعنی ہاتھ کھول لائن کر کے میں جان بوجھ کے بار بار پکڑتا کہ کفر کا دل پسند ہے اس کام نال ہے ساڑیاں تقریرا نال نہیں ہے ہاں اور سانو امیر المجاہدین 10 کہن کہ بیت المقدس بھی آزاد ہو سکتا لیکن وہ میرے آقا مولا دے فرمان دے مطابق ہو سکتا حضور نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد فرمایا یاد رکھنا میری امت تہاڈی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی کہتے ہیں جی ہم جنگ چھیڑ دے جاتے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں میں کہا چلے آپ پچھلے 200 سال تو امریکہ جنگ کر رہا دن بدن ترقی کر رہا جدوں دا اسرائیل جناب آیا اور کتنے سالہ تو پچھلے 50 سالہ تو جناب 70 سالہ تو جنگ کر رہا اور دن بدن مضبوط ہو رہا میرے آقا نے جو فرمایا لا عزت الا بالجہاد فرمایا مسلمانوں کی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہونی تسی آج جہاد چھڑو اور انہوں دسو کہ حضور دے غلام آ رہے ہیں اور یہ لوگ مذاق اڑاتے سن غوری آیا میں کہ نہیں تیری پھوپھی کی بارات واسطے غوری رکھا ہوا اور 10 نے فلسطین کیوں نہیں آیا حضرت ابو دجانہ نے عین کر کے تلوار پکڑی اور عین کر کے بازو کھول لے اور شیر پڑے رضیہ اور پورے لشکر جب تسی بیٹھو نا اس طرح اے حضور دے غلاماں دا لشکر ہے نا اینڈ حضرت ابو دجانہ پہلی صف دے اگے گئے ادھر چلن لگ پیا ہاتھ کھول کے اور پڑھ رہے ہیں الذی احدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قوم الدهر في القیول اضرب بسیف اللہ والرسول میں نے ایک گل دسو آپس سے تانوں دسن لگا اے تانوں آج تک او دین کس نے دسیا جو امیر المجاہدین دس گیا ہاں اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی وہ کہنے نا نہیں الحضر آئین پیغمبر سے 100 بال الحضر وہ کہنے نا مسلمانوں نوجوانوں نو اینا جناب نوجوانوں نو اینا جوانوں نو اینا حضور دے غلاموں نو اے دین نہیں دسنا اگر اے دین دس دیتا تو بیت المقدس راتوں رات فتح ہو جائے گا اے دین دس دیتا تو پھر کشمیر دیاں بیٹیاں روندیاں نا امید نہیں ہونگیاں پھر شام کی بچیاں اپنی دیواروں تے اے نہیں لکھن گیا کہ عمر نے نہیں دوبارہ نا پھر تو جناب ایک آواز لگے گی کہ آؤ حضور کے دین واسطے اقبال کے اندر محفل کون و مقام میں سہر و شام پھرے لیکن میں توحید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے ہاں انہوں نہیں دسنا انہوں نے کہنے کے جناب اے بنگلش ورلڈ کپ لے آیا سی اے موٹر وے لے آیا سی اور میں کہا چلیا چھڑ اے حضور دا دین ہی بیت المقدس سے جھنڈا لے آیا سی اے صلاح الدین ایوبی حضرت جناب میں گھر ختم جناب اور پاسے چلی جائے گی حضرت جناب ابو دجانہ نے اے کیا فرمایا آج او کھجوراں والی جگہ تے اپنے آقا مولا کو تلوار لئی کی لئی ہاں جدو جنگ بڑھ جاوے پھر صحابہ دی سنت تلوار چکنا پھر حضور دی سنت تلوار چک کے میدان چڑھنا ہاں جدو مسجد ہوئے گھر ہوئے اور اقبال کہندا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نہ ہاں رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن آج ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں ہمیں جناب ہمارے پاس میں نے کہا حضور نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے وہ اپنوں کے آگے نرم اور غیروں کے آگے گرم ہوتے ہیں اور ہمارے بے شرم اپنوں کے آگے گرم اور غیروں کے آگے ان کے سر جھکے ہوتے ہیں ایسے جھکا کر اور وہ ہمیں سبق دے رہے پچھلے دنوں ایک سابقہ وزیر اعظم میں نام نہیں لیتا وہ کہہ رہا تھا کہ جناب ہم جانتے ہیں فیض آباد میں کیا ہوا تھا میں نے کہا ہم بھی جانتے ہیں امریکی ایئرپورٹ پر کس نے پتلونیں اتری تھی ہم بھی بڑا کچھ جانتے ہیں اور ہم بڑا کچھ جانتے ہیں لیکن مجھے یہ بتاؤ یار جب پوری امت اور جناب فلسطین کے مسلمان پکار کر کہہ رہے ہو وہاں قوم اکٹھی ہو کر جا رہی ہو جناب کس کے لیے جی؟ ایک بھگوڑے کے استقبال کے لیے. تو پھر اقبال کہتا ہے کہ
میں حرم میں جا کر کسی پتکدے میں بیان گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے عباد اللہ میں آج جا کے اگر کسی بتخانے میں پڑھ کے کہا نا کیا مسلمانوں دے قبلہ اول دیتے اے بیت المقدس دیتے یہودی بمباری کر رہے ہیں اور مسلمانوں دے جناب کیسے اڑا رہے ہیں انہوں نے دنیا تے آنے والے پہلے بچے انہوں نے جناب کٹ رہے ہیں انہوں نے بچوں تے عورتوں تے بمباری کر رہے ہیں تے کہندا میں جا کے انہوں نے کہا کہ پاکستان دے باسی او جناب ایک بگوڑے دے استقبال واسطے نسی جا رہے ہیں میارے پاکستان کہندا گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے کسی پتکدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہتے ہری ہری بات کہنا میں جب بت کے سامنے کہنا کہ اے نو لوگ تے بت کہے سچو مسلمانوں میں بھی تہاڈی مسلمانی تے قربان ہاں تے تہاڈے نال اے بن رہا تے تسی کہہ رہے ہو ساڈا نواجہ آوے ہی آوے اور میں کہا کوئی نواجہ آوے نہ آوے کوئی عمران جاوے نہ جاوے حضور دا دین آوے تاکہ فلسطین دے سر اُتے حضور دے دین دا پرچم لہراوے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول کشمیر بھی واپس آ سکتا لا یتو قوما الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالبلاء اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پہلے پیش کیا سی فرمایا جڑی قوم جہاد چھڑ دے گی اللہ اس تے بلاواں نازل کر دے گا کیڑیاں بلاواں آئی ایم ایف عالمی بینک جناب سامراج جناب ایف اے ٹی ایف اے ساری بلاواں نا جناب کدی آ رہے ہیں جناب پٹرول پورا نہیں ہو رہا کدی آ رہے ہیں جی ڈالر نہیں سنبھالا جا رہا کدی آ رہے ہیں جی معیشت نہیں کنٹرول ہو رہی میں کہا جی سارا کچھ کنٹرول کرنا نے تو آؤ سارے مل کے ایک باری بیت المقدس سلمو کریے سارا کچھ کنٹرول ہو جائے گا اے جناب افرنگ کی لگے جہاں پنجہ یہود میں ہے بات کرتا جی افرنگیاں نے چھوڑنا جائے ایک بار یہودیوں وال منہ کرو این کر کے ساری آشا لڑ جائے گی لیکن او 313 ہو کے حضرت جناب ابو دجانہ این کر کے کیا بنا حنو بالصفق لدن نقیری کیا آج اپنے آقا مولانا اور خجوروں نے جھولٹے وعدہ کیتا آج تو بعد پچھلی صفحہ نہیں لڑنا اگلی صفحہ لڑنا اللہ حکومت دہرہ فی القیولی اضربوا بسیف اللہ والرسول فرمایا حضور نے تلوار دے دیتی اور پہلی صف وچ کھلو کے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں بڑھ جا رہنا جب حضرت ابو دجانہ نے پہلوان والی چال چلی نا ادھر ادھر تے میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے متکبرانہ چال اے پہلوان والی چال بڑی ناپسند ہے اے تکبرانہ چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے میرے آقا نے فرمایا اے جڑا ابو دجانہ چل رہا نا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں دے سامنے پسند ہے اے ہے گل کہ فرمایا این بندہ چوڑا ہو کے ٹرے ہاں اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے سامنے چوڑا ہو کے چلے اور سینہ تان کے چلے اور کہنے جناب تسی بڑے ڈاڑے ہو میں کہا ہاں بڑے ڈاڑے ہیں اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں واسطے ڈاڑے ہیں اور اسی کمزور ہیں اپنے دے سامنے تے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ساڑھے بڑے سانو دس کے کوئی کمزور نظر آ جائے حضور دی رحمت علی العالمین دا مظہر پڑ جانا اس دے سامنے جھک جانا اس کے سامنے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن کہ کوئی جناب اپنے آپ فن خاص سمجھ کے آ جائے تو پھر کہنے قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے قضا سے تم کرو کی ہوش سے تم زدوں کی ڈھال بن بس ایسے کی ساڑھے جناب جماعت بھی مقصد ہے اسی کس واسطے نہیں آئے بات گندہ سروری در دین میں خدمت کری بات کرنا کچھ بھی نہیں ساڑھے دین میں صرف سروری کا مقصد ایک کوئی ہے کہ حضور دی امت دی بھلائی کی دی جاوے اور خدمت کری کی دی جاوے اقبال کمیں کی دی جاوے کہنا عدل فاروقی و فقر حیدریس کہنا فاروق اعظم والا عدل ہوئے اور مولا کائنات والا فقر ہوئے اور مولا کائنات والا آج کل کس فقر دے بخار چڑھیں دی اے جی فقر میں کہا علی تو بڑا کوئی فقیر ہے علی تو کوئی بڑا فقیر ہے لیکن فقیر ہوئی ہوندا جدو حضور دے دین دی باری آ جاوے تا فقیر ہو ہوندا این کر کے کوفے دی مسجد مولا کائنات خشک ٹکڑے کھا رہا ہے پانی نال ایک بندہ اندر آیا انہیں کہا میں علی نو ملنا آپ نے فرمایا بیٹھ جا کے ملانے جدو آپ نے کھادا تے آپ نے جناب دعا منگی بہت ہاتھ پھیرا فرمایا گل کر انہیں کہا جی میں علی نو ملنا فرمایا مینوں علی کہندے انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنے خیبر پٹھے ہاتھ چکیا فرمایا چلیا او میں جلیاں او ساڈی روحانی طاقت ہے ساڈی جسمانی طاقت ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور فقیر ہو نہیں ہوتا کہ تسنیہ میں تسنیہ چھکی رکھے کہ آئے جی سے جھکا لے ہم بھی دعا گو ہیں میں کہا تیری دعا دی لوڑ نہیں فلسطینیوں انہوں دی دعا تیرے میں زیادہ قبول ہو رہی ہیں
یہ چھڑ دو دی لوڑ انہوں نے لوڑ ہے جہاد بھی کر سکتا اے فقیر کا ہوندہ ہے کر کے عمر بن عبد الود آیا انہیں کیا ہے جان دیو جناب خیبر آڑے ہو او عرب آڑے ہو جان دیو تیب آڑے ہو میں جان دیو میں عمر بن عبد الود اور ادھر مرحب نکلے انہیں کہا جان دیو خیبر آڑے میں جان دیں کہ میرا نام مرحب ہے میں اتنے ہزار دا کلہ مقابلہ کرتا تو مولا کائنات نے یہ نہیں آکھا بھئی اسی شریف لوگ ہونے ہیں اسی بڑے صوفی صاحب ہونے ہیں اسی جناب بڑے بڑے صوفی صاحبی ہونے ہیں فرمایا اللذی سمدنی امی حیدرہ فرمایا کہ تیرا نام مرحب ہے کہ میری ماں نے نہیں میرا نام جھاڑیاں دا شیر رکھا حیدر کہ مولا کائنات اس سے سامنے گئے صحابہ کہنے جدو دو میں تلواریں آپس سے ٹکرائیاں تے اینڈ لگے کہ بجلی ٹکرائی اور کہنے دھوڑ اٹھی تے کہنے ٹکرائیاں پھر مولا کائنات نے مرحب نو ضرب لائی نا جدو ہاں جی اور پھر عمر بن عبد الود کی مولا کائنات نے جدو ضرب لائی اور ضرب حیدری اس کو لگی تے سر تے بالا تو لے کے اے پیچھے ریڑھ کی ہڈی تک کمر تک یہ دو حصے میں کٹ گیا جدو دو حصے میں اینڈ کٹیا نا تو اس کو پتہ ہی لگے میرے ہویا کیوں نے اینڈ قدم چکر دی کوشش کی تھی تے ایک حصہ ادھر تے ایک حصہ ادھر مولا کائنات نعرہ تکبیر لاندے ہیں حضور جدو چلے نا فاتحانہ انداز تے میرے آقا نے دیکھا کہ علی تو فاتح بن کے آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا ضرب علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین فرمایا علی نے جڑی اج ضرب لائی نا خندق والے دن میرے دشمن نو فرمایا ثقلین کی عبادت نالوں افضل ہے اور گل سنو ذرا میری جہاد دی چاسی اس وقت تک نہیں آندی جدو تک نعرہ حیدری نہ لگے اے تا جناب اکھاڑے پہلوان جاوے جدو تک وہ حیدر حیدر نہ کرے تو اس کا خون جوش سے نہیں آتا کہ تسی سارے حضور کے غلام بیٹھے ہو حیدر حیدر نہیں بھائی چاس پڑ جاوے بس ایک بات ہے اور میں کہنا قوم دے بجٹ نہ کھاؤ سانو مایوس نہ کرو اسی مایوس ہو جائیے کہ کوئی صلاح الدین ایوبی دا وارث کوئی نہیں ایتھے سب رنگیلے ایتھے جناب ہیلی کاپٹر نال گراؤنڈ نو خوش کرن والے ہیں اور جناب میچاں واسطے سیکورٹی دین والے ہیں اور جلیا میچ نو سیکورٹی تو نہیں دینی تو سیکورٹی دینی سی قبلہ اول نو تو بیت المقدس نو سیکورٹی دینی سی اور میچ ہوندے رہن گے میچ والے بھی ہوندے رہن گے او تا سی کافیاں تہاڈوں تا بنایا سی اودر واسطے لیکن کوئی گل نہیں اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سونات اقبال کہندا اور کوئی محمود غزنوی دا کوئی غلام نہیں اور محمود غزنوی کون ہے جڑائن کر کے جناب غزنی تو چلدا سی کہ اون دے گھوڑے دی ٹاپا نال ہندو عورتاں دے حمل کر جاندے سن او کہندے سن آیا محمود غزنوی آیا سومناتھ دا مندر کو توڑن واسطے آیا اور جدوں سومناتھ دے سامنے کھڑا سی انہاں کہا من غزنوی کی منگنا جو آکھے گا دیاں گے ایس پتروں نہ توڑ تے انہیں کیا ہے میں حضور دا غلام ہاں میں تاریخ وچ بہت فروش نہیں بہت شکل لکھوانا چاہنا ہاں جس دا درد اج تک پورے ہندوؤں نو ہے اور اسی محمود غزنوی دے وارث ہاں اسی صلاح الدین ایوبی دے وارث ہاں اور کس ایوبی دے وارث ہاں میں تانوں جہاد دی گلاں سنانیاں آج کل جڑا اس موسم وچ اور اس جناب فلسطین دی بربری ہے جناب ظلم اور انہاں دے اوتے جڑا آکھے نا کہ جناب استنجے دے مسائل سنو تے سمجھ جانا کہ منافق تے ہے مومن نہیں میرے آقا نے فرمایا جیسے دل میں کبھی ایک بار یہ خیال پیدا نہیں ہویا کہ میں جناب شہید ہو جاواں وہ تو نفاق دی موت مریا میں حدیث کے مطابق چل کر رہا انہوں نے فرمایا وہ تو منافقت دی موت مریا ہاں جیسے دل میں ایک بار بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ میں بھی اللہ اور اس رسول دے راہ تے دین دی راہ تے بیت المقدس دی فتح واسطے اور جناب مسجد اقصی دے وچ نماز پڑھن واسطے جمعہ پڑھن واسطے میری بھی شہادت لگ جائے میں بھی ٹر پواں یار اللہ مینوں بھی قبول کر لے وہ تو منافقت تے مریا اس واسطے دسن لگا جڑا اس موسم وچ گل کرے جڑا نہ گل کرے ان کا ذلیلا حضور نے فرمایا ایمان دا بہترین تقاضا ہے کہ تسی ہاتھ نہ روکو ہاتھ نہ نہیں روک سکتے تو زبان نہ برا جانو جناب زبان نہ برا کہو کہ زبان نہ نہیں کہہ سکے دل نہ برا جانو ان کا کمینے کدھر جا رہا دل سے برا جانن دا ہے تو او تا جناب گھر بیٹھی زنانیاں بھی برا کہہ رہی ہیں کہ ساری دا شالا کھ نہ رہے لیکن تو زبان نہ تو کوئی بول کوئی کہہ تو صحیح انہاں مسلمانوں تک پہنچے ہو کہنا اسی کلے نہیں چلو ساڈی آواز تو کوئی بلند کرنے والا ہے ساڈے ہاتھ وچ نہیں ہے اللہ دی قسم نہیں ہے ورنہ یہودیاں دی اتنی جرأت نہ ہوندی کہ وہ ساڈے دو پیتے بندیاں نوں کہتے حضور نے فرمایا ضرب علیکم یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ان ساری عبادتاں نمازیں روزے حج زکات ساری عبادتاں فرمایا علی نے جڑی ضرب لائی یہ ثقلین دی عبادت نالوں افضل ہے تے جڑی اس بچے نے این کر کے دودھ پیتے بچے نے ایک فیڈر پکڑیا تے ایک پتھر پکڑیا ہویا اے آج دی ساری عبادتاں نالوں پتھر افضل ہے یار اٹھے تو ہے نا اس کو جو ہے سی اور بیت المقدس کی حفاظت واسطے لہت آیا تو تے میں آج کی کیتا اسی تے بیٹھ کر نہیں مولوی آئے جناب اے سیاست کرنا آئے میں کہا اچھا سی اپنی سیاست بھی پیچھے رکھ دینے اپنا نام بھی پیچھے رکھ دینے تو اپنے لیڈر نواز شریف کو کیا چل فلسطین اسی پیچھے لگنے
تو اپنے عمران خان نو کہہ اگے لگے اسی پیچھے لگن واسطے تیار ہاں سیاست واسطے آیا میں کہا سیاست واسطے آیا سیاست جتے کرنی ہوندی کر جان دیا جتے محمد عربی دے دین دی گل آ جاوے پھر اسی اپنے ماں پیو بچے بہن برا ہر رشتہ پیچھے چھوڑ کے کہنے ہاں فإن أبي ووالدتي وأهل ورد محمد منكم نکاؤ یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پیو بھی میری ساری عزت تہاڈی عزت تو قربان بس اتنی بات ہے اور حضور کا دین ہے بھی ہے ذرا ہاتھ سارے بلند کرو ان کے فلسطین نال کھڑے ہو فلسطین نال کھڑے ہو کشمیر نال کھڑے ہو غزہ دے مسلمانوں دے نال کھڑے ہو اے مینوں اے دسو آج تساں جا کے پوچھنا ضرور ہے تو سویرے جان انہوں نے کہا ہوئے اے تو دس رہے سی بھی میں موٹر وے بنائیاں قدر یہ بھی کہہ دینا کہ میں اقصی دی مسجد جناب حفاظت واسطے اہم مثال بنایا میں جناب اے تیار کیتا آؤ چلیے اقصی دی حفاظت واسطے اے سب باری کھیڑ باری لائی ہوئی ہے آنے پاکستان نو کھا کے جناب بات رک جاندے اے تو میں دسن لگا اپنے قائد دا اے امیر المجاہدین بابا جی کو کہتا ہے کیا انہوں نے کہا جی حالات بڑے سخت ہو گئے عمرے تے ٹر جاؤ تو بابا جی نے گل سنائی فرمایا ایک جنگل سے آگ لگ گئی جنگل آگ لگ گئی تو درخت جلن لگ گیا جب درخت جلن لگے تو جناب ایک بندہ کو گزریا جناب بندہ کو گزریا ہاں جی انہیں دیکھا کہ آگ لگی جنگل میں جلنے لگے سب بات انہیں دیکھا کہ جڑے پرندے میں سارے درختوں کے اوپر بیٹھے انہیں کہا اڑو اڑو اے پنچھیوں جا پنکھ تمہارے ساتھ انہیں دیکھا پرندے بھی آگ لگی درختوں میں تو پرندے بھی ہوتے بیٹھے انہیں کہا پرندے اڑ جاؤ سارے تسی تھوڑے کو تو پار کوڑن اڑ جاؤ تو انہیں کہا نہیں اسی اڑنا نہیں انہیں کہا کیوں انہیں کہا میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناس کی ہے سب بات اس نے کہا اس کا میوہ کھایا ہے اس کے جناب چھاؤں میں بیٹھے ہیں اس کے جناب پتوں کو غلیظ کیا ہے اس کے اوپر گھونسلے بنائے ہیں سردی اور گرمی اس پر گزاری ہے بارشوں میں اس کی اوٹ لی ہے اس نے کہا اڑتے کیوں نہیں اس نے کہا میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناس کی ہے سب بات اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے اس کے ساتھ فرمایا ہے اسی پاکستان چھڑ کے نہیں جانا کوئی اے نہ سوچے کہ محمد عربی دے غلام موت تے لڑ تو پاکستان تو جا کے باہر چلے گئے تے جڑے 50 روپے دے سامنے تے ٹر گئے یار تسی بھی کوئی اکھاں کھولو تسی بھی کوئی خیال کرو اے جناب وہ 92 میں تو ٹرے ساڈے بزرگاں نے جناب آکھیا ہن آیا جناب اے نواز شریف آئے گا پھر 98 چ آیا پھر 2013 پھر جناب سارا کچھ آج پھر نس کے پھر وہی جناب گڈی گڈے دا کھیل لایا پاکستان نو انہاں کھیڈاں تو کڈ کے محمد عربی دے دین دی طرف راغب کرو لبیک یا رسول اللہ سارے بلند کرو سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اور انہاں نال کھڑے ہو جاؤ اور انہاں نال کھڑے ہو جاؤ اور انہاں نال کھڑے ہو جاؤ جڑے کہندے 50 روپے دے شام تے نہیں نسنا جناب چاچے بھتیجے وزیر اعظم بنا کے نہیں نسنا جڑے کہندے ہتھکڑی پا کے بھی لبیک لبیک کی آواز آوے ہتھکڑی پا کے بھی ہتھکڑی پا کے بھی ہتھکڑی پا کے بھی لبیک تھانے جا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی اور شیڈول لگا کے بھی جیلوں میں جا کے بھی سال کوٹری جا کے بھی کہ بیڑا آیا تھا پھٹے ادھر